الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوات حضرات گرامی قدر، خالق کائنات نے قرآن مقدس میں انسان کی ایک تعریف کرتے ہوئے اس کی زندگی کے بہت بڑے حادثے کا ذکر کیا، اور وہ ذکر یہ ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ جب بھی کبھی دنیائے انسانیت اس آیت کو تلاوت کرے گی اور آدمیت کے شعور سے یہ آیت گزرے گی تو انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں جسے سب سے افضل بنایا ہے، سب سے بہتر بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے، اس انسان کے لیے اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ جب جب شعور تلاوت قرآن مجید کرے گا یہ ضرور سوچے گا کہ کیا ہوا ہوگا جو اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ کوئی بات تو ہے، جبکہ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں اور اس سے پہلے جو انسان کی تعریف اللہ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اسے پڑھ لے تو انسانیت کے آنگن میں اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نے انسان کو بخشا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ ہم نے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے، ہم نے انسان کو بہترین نوعیت تخلیق پر پیدا کیا ہے۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ اس آیہ کریمہ میں ایک لفظ اتنا اچھا ہے، اتنا بہتر ہے، اتنا عمدہ ہے کہ اگر ہم اس پر غور و فکر شروع کر دیں تو انسانیت کے آنگن میں سجدہ شکر کا ڈھیر لگ جائے اور آدمی ما سوا سجدہ شکر کے کسی اور طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا۔ احسن تقویم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے مترجمین جتنا بھی ترجمہ کرنے والے افراد ہیں ان سب نے یہی ترجمہ کیا کہ ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، جبکہ احسن تقویم ہی کا تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا۔ ترجمہ تو احسن تقویم ہی کا ہونا چاہیے کہ بھی احسن تقویم کیا ہے، کس بات پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ لیکن جتنے بھی ترجمے کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ کے گزر گئے کہ احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو احسن تقویم کا احساس ہی نہیں ہے کہ احسن تقویم کیا ہے اور اللہ نے کتنا اچھا پیدا کیا ہے، انسان کتنا بہتر پیدا کیا ہے انسان۔
میں اپنی لفظیں بدل دوں تو میں یہ کہوں گا کہ کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے انسان کو اس کا احساس نہیں ہے، اور اگر ہے تو کوئی ایک شخص ایسا نکال کر لائیے جو یہ بتا سکے کہ انسان کی خوبصورتی اور بہتری جتنا یہ خوبصورت ہو سکتا ہے اس خوبصورتی کو مکمل طریقے سے کوئی شخص بیان کرے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا خوبصورت بنایا ہوگا انسان کو پروردگار عالم نے، کتنا اچھا پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو، کتنا بہتر بنایا ہے پروردگار عالم نے انسان کو۔ اس کا احساس انسان نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ انسان بنا ہے، وہ خود نہیں بتائے گا کہ میں کتنا اچھا بنا ہوں، یہ بنانے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اس نے کتنا اچھا بنایا۔ مثال کے طور پر بڑی اچھی سی مثال دوں گا اگر آپ تک پہنچ گئی۔ مثال کے طور پر جس نے کمپیوٹر بنایا ہے وہی تعریف کرے گا کہ میرے کمپیوٹر کی گارنٹی کیا ہے، میرا کتنا خوبصورت کمپیوٹر ہے۔ اس کا مطلب بنانے والا ہی تعریف کر سکتا ہے کہ میری اس مشینری میں کیا کیا چیزیں کتنی اچھی ہیں اور اس کی گارنٹی کیا ہے۔ اس کی بہت آسان مثال دے دوں، کمپنیاں تو بہت ہیں مگر کون سا ٹریکٹر کس کمپنی کا ہے، آپ کو کس ٹریکٹر پہ بھروسہ ہے، یہ آپ اس لیے بھروسہ کرتے ہو کہ کمپنی آپ کو یقین دلاتی ہے کہ میرا ٹریکٹر اتنا مضبوط ہے۔ خود ٹریکٹر اعلان نہیں کرے گا میں اتنا مضبوط ہوں، لیکن کمپیوٹر والا کمپیوٹر کی گارنٹی دیتا ہے، تو انسان خود نہیں سمجھ سکتا کہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کتنا خوبصورت ہے۔ متوجہ رہیے گا، اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے جتنا حسین انسان کو بنایا ہے اتنا مخلوقات میں کسی دوسری شے کو حسین بنایا ہی نہیں تھا۔ اس کی ایک ظاہر سی بات ہے اور ایک سامنے کی مثال ہے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، اس لیے نہیں کہ مجلس بہت لمبی ہو جائے یا مجلس بہت بڑھ جائے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ میرا موضوع تکمیل کی طرف جائے۔ دنیا کے جتنے بھی شاعر ہیں آج تک انسان ہی کی تعریف کرتے چلے آئے ہیں، اور انسانوں میں غزل کی جو دنیا ہے وہ خوبصورتی کی تعریف کرتی چلی آئی ہے۔ جو لوگ صاحبان ذوق ہیں، جنہیں ادب سے وابستگی ہے، یا جنہوں نے اردو میں کہیں داخلہ لیا تھا، یا کبھی وہ شعور وابستہ کو حسن انسانیت سے آراستہ کرتے رہے ہیں، ان کو آج میری اس بات پہ یقین آئے گا کہ آج تک جتنے بھی غزل نگار ہیں، جتنے بھی غزل گو شعرا ہیں، وہ انسان کی کسی ایک چیز کو خوبصورت نہیں بتا سکے۔ کبھی کہتے ہیں آنکھ بہت خوبصورت ہے، کبھی کہتے ہیں ناک بہت خوبصورت ہے، کبھی کہتے ہیں رخسار بہت خوبصورت ہیں، کبھی کہتے ہیں جبین بہت خوبصورت ہے، کبھی کہتے ہیں وجاہت میں خوبصورتی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بھووں میں خوبصورتی ہے۔ ان کا ایک جگہ نہ ٹکنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ایک ایک چیز کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ایک ایک چیز کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ جبکہ شاعر کی نظر آنکھ پہ جا رہی ہے تو آنکھ کو خوبصورت کہہ رہا ہے، ہونٹوں پہ جا رہی ہے تو ہونٹوں کو خوبصورت بتا رہا ہے، پیر پہ جا رہی ہے تو پیر کو خوبصورت بتا رہا ہے، ناک پہ جا رہی ہے تو ناک کو خوبصورت بتا رہا ہے، کانوں پہ جا رہی ہے تو کانوں کو خوبصورت بتا رہا ہے، رنگت پہ جا رہی ہے تو رنگت پہ خوبصورت بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اتنا خوبصورت بنا ہے کہ دیکھنے والا طے ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ کیا کیا خوبصورت ہے، دیکھنے والا طے ہی نہیں کر پا رہا ہے کہ انسان کے اندر کیا خوبصورت ہے۔ ہم اس غزل کو سچا مانے جس نے آنکھ کو خوبصورت بتایا، یا اس غزل کو سچا مانے جس نے چتون کو خوبصورت بنایا۔ کتنا بہتر بنا ہے انسان، یہ بات اس وقت پتہ چلی جب ایک امیر نے ایک فقیر کے سامنے ہاتھ آگے رکھ کے کہا کہ بتا میری لکیر میں کیا ہے۔ مجلس مکمل ہو گئی ہوتی اگر آپ کی بھرپور توجہ ہوتی، بتا میری لکیر میں کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایک لکیر میں آخر ایسا کیا ہے جو امیر فقیر کے سامنے جھکا ہوا ہے۔
ایک لکیر میں ایسی کون سی بات آ گئی ہے جو وہ اپنا ہاتھ دکھا کے کہہ رہا ہے کہ میری ریکھاؤں میں کیا ہے، میرے ہاتھ کی ریکھاؤں میں کیا ہے؟ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی ہے، بس اتنی بحث کرنی ہے کہ ایک لکیر کی قیمت نے بتا دیا کہ جس کی لکیر اتنی قیمتی ہے اس کا پورا وجود کتنا قیمتی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا، جس کے ہاتھ کی ریکھا میں اتنا دم ہے اس کی انسانیت میں کتنا دم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک اس سے بھی بہتر صلوات پڑھیں کہ پتہ چلے کہ آپ مجلس سن رہے ہیں۔ ایک لکیر میں اتنا دم ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی لکیر اتنی بہتر۔ ہاں یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا انسانیت میں اللہ نے ایک عجیب وقار رکھا، اور وقار یہ رکھا کہ ہر امیر کو فقیر کے سامنے جھکایا، کسی فقیر کو کسی امیر کے سامنے نہیں جھکایا۔ بہت توجہ ہوتی تو بات بن گئی ہوتی۔ کسی فقیر کو یہ نہیں کہا کہ تو جا کے کسی بادشاہ کو ہاتھ دکھلانا، ہمیشہ بادشاہ نے فقیر کو ہاتھ دکھلایا۔ اس کا مطلب اللہ چاہتا یہ ہے کہ دولت جھکے، غربت نہ جھکے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، اللہ چاہتا یہ ہے کہ دولت جھکے، غربت نہ جھکے۔ اگر متوجہ ہیں تو قبلہ و کعبہ لفظ سنیے گا، اور یہ لفظ نہیں ہے، یہ پوری کتاب بھی میں لکھتا تو اسی لفظ کو کہتا۔ اللہ نے یہ کہا وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکات دو، یہ نہیں کہا زکات لو۔ اس کا مطلب یہ کہ دولت کو جھکایا ہے، غربت کو نہیں جھکایا ہے۔ غربت سے نہیں کہا کہ تم دولت لینے جاؤ، دولت سے کہا کہ تم غریبوں کو دینے جاؤ۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، دولت دینے جائے گی تو سخاوت کا اعلان ہوگا، غربت لینے جائے گی تو شرمندگی کا احساس ہوگا۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ غریب کو شرمندگی کا احساس ہو جائے، اس لیے امیر سے کہا کہ تم دروازے تک غریب کے جاؤ، غریب سے نہیں کہا کہ تم دروازے تک امیر کے جاؤ۔ امیر ہاتھ دکھلا رہے ہیں، دیکھو میرے ہاتھ میں کیا ہے، فقیر ہاتھ دیکھ کے مقدر بتا رہے ہیں، جس کی لکیروں میں مقدر سمٹا ہے اس کے مقدر میں کیا ہے۔ اس کا مطلب انسان کا وجود، انسان اتنا خوبصورت اور اتنا بہتر ہے کہ جس کی لکیر میں بھی اتنا دم پایا جاتا۔ میں آپ کو احساس دلانے کے لیے ایک لفظ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، شاید میری بات منظور خاطر ہو جائے اور میرا موضوع اس پہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر انگلیوں کے سارے ناخن نکال دیے جائیں تو آپ بٹن لگانے کے قابل نہیں رہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنی قوت گرفت انسان کے ہاتھ میں ہے وہ صرف ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس کا ناخن اتنا قیمتی ہے اس کا پورا انسان کتنا قیمتی ہوگا۔ اگر ہم اس قیمت کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو میرا لفظ آ رہا ہے وہ سنیے گا، اللہ نے کہا میں نے سب سے اچھا بنایا ہے انسان کو، سب سے بہتر بنایا ہے انسان کو، سب سے اونچا بنایا ہے انسان کو، سب سے عرفہ بنایا ہے انسان کو، سب سے خوبصورت بنایا ہے انسان کو۔ کتنا خوبصورت مالک کائنات کا، اتنا خوبصورت کہ کالا آدمی بھی آئینہ اکڑ ہی کے دیکھتا ہے، جسے کوئی خوبصورت ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ آئینے کے سامنے خود کو خوبصورت منوا کے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ خوبصورتی کلر میں مقید نہیں ہے۔ اگر کلر میں مقید ہوتی تو افریقہ میں کوئی اپنے آپے کو خوبصورت نہ مانتا۔ اب جملہ ہے یہ، افریقہ میں کوئی خوبصورت نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کالے اور گورے سے ہٹا کر خوبصورتی کسی اور چیز میں رکھی ہے، تبھی تو ہر آدمی شیشہ اکڑ اکڑ کے دیکھ رہا ہے کہ خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوبصورتی کلر میں قید نہیں ہے۔ اب مجھے متوجہ رہیے گا اور مجلس کو مجلس بنا لیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں مٹی سے بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو جنہیں نور سے بنایا ہے، آپ کی توجہات کا مبذول ہونے کا میں شکر گزار ہوں، لیکن میرے موضوع میں ابھی جان نہیں پیدا ہوئی ہے۔ جنہیں مٹی سے بنایا ہے جب وہ اتنے خوبصورت ہیں، تو جنہیں نور سے بنایا ہے، لفظ سنیے گا، جنہیں پستی میں بنایا ہے جب وہ ایسے ہیں، تو جنہیں بلندی پہ بنایا ہے۔
मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। दूसरा लफ्ज सुनिए और मजलिस को मजलिस बना लीजिए। जब जन्नत में जाने वाले ऐसे हैं तो जन्नत में ले जाने वाले कैसे? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान एक खूबसूरत तरीन नमूना है। इन्ना खलकनल इंसाना फी एहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर पैदा किया, बेहतरीन नौइयत पर पैदा किया। एहसन तकवीम का कोई तर्जुमा कर ही नहीं रहा है। सबने कुरान में यही लिखा है कि हमने एहसन तकवीम पे पैदा किया। किसी ने ये नहीं कहा कि कैसा पैदा कर दिया, कितना खूबसूरत बना दिया। माँ खूबसूरत बनाया, परवरदिगार कितना अच्छा बना दिया इंसान को, का इतना अच्छा बनाया है कि अब इसके बाद मखलूकात में कोई अफजल है ही नहीं। मेरी जबान लुकनत कर रही है उस लफ्ज तक जाने के लिए जहां मैं ये कह दूं कि जब भी कोई मुसव्विर तस्वीर बनाता है तो ये कह दिया जाता है कि अब इससे अच्छी बना नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के लिए ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अल्लाह कादिर मुतलक है, वो इससे अच्छा बना सकता है। अगर इससे अच्छा बना सकता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना अच्छा बना दिया है इंसान को कि अब इससे अच्छा बना नहीं सकता। इसका मतलब ये कि हमें कोई और चीज निकालना होगी। अल्लाह ने इतना अच्छा बना दिया कि अब इससे अच्छा बन नहीं सकता। इसको मैं जब उर्दू में कहता हूं तो मजलिसें गूंजती रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुसव्विर में तो ताकत है कि अच्छा बनाए, गुंजाइश नहीं है कि अच्छा बने। हर रंग जो भरा जा सकता था वो अल्लाह ने इंसान की उस तस्वीर में भर दिया। शराफत का रंग भर दिया, अखलाक का रंग, कमाल का रंग भर दिया, जलाल का रंग भर दिया, जमाल का रंग भर दिया। जितने रंग हो सकते थे अल्लाह ने किसे अता किए? इंसान को, ताकि वो मखलूकात में अफजल तरीन मखलूक बना रहे। अजीजों, मैं अगर अपनी मजलिस को कहीं खत्म करने की नौयत पर आता और कोशिश करता कि अपनी इस मजलिस को खत्म कर दूं, तो वो ये लफ्ज है जिस पर मैं आप हजरात की तरफ इस लफ्ज को दे रहा हूं। अल्लाह ने जितना अच्छा बन सकता था इंसान उतना अच्छा बनाया। हाँ, ये कि वो इससे भी अफजल बना सकता है, इसलिए कुछ अफजल मखलूकात उसने जमीन पर भेजे और उनको बनाया। लेकिन एक लफ्ज में ना, जिसके लिए मैंने पूरी मजलिस पढ़ी है कि अच्छा बनाना उसका काम है, अच्छा बने रहना तुम्हारा काम। जो मुझे कहना था मैं कह गया। अच्छा बनाना उसका काम है, अच्छा बने रहना तुम्हारा काम है। जितनी चीजें अच्छी हो सकती थी हमने तुम्हारे हवाले की हैं। अब तुम इंसान बने रहो। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम्हारी ड्यूटी बस इतनी सी है कि तुम घर से निकलो तो इंसान बनकर, घर में दाखिल हो तो इंसान बनकर। शायद मेरी बात पहुंच नहीं रही है। घर में निकलो तो इंसान बनकर, घर में दाखिल हो तो इंसान बनकर। दरमियान में हिर्सो हविस मिल जाए तो लोमड़ी मत बन जाना। मक्कारी गले लग जाए तो गीदड़ मत बन जाना। तवज्जो देते रहिएगा। मक्कारी गले लग जाए तो गीदड़ मत बन जाना। थोड़ी सी ताकत आने पे दरिंदा मत बन जाना। शायद मजलिस तमाम हो रही है। सुनो, हमने तुम्हें दरिंदा बनाकर नहीं भेजा है, बंदा बनाकर भेजा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने तुम्हें दरिंदा बनाकर नहीं भेजा, हमने तुम्हें बंदा बनाकर भेजा है। जब तुम बंदे बने रहोगे तो हम तुम्हारी बंदगी को इतने ऊपर लेकर चले जाएंगे कि फरिश्तों से कह देंगे कि फरिश्ते तुझे पीछे रहना है, इंसान से कहेंगे कि तुझे आगे निकलना। ये कभी कभी मजलिसों में कमी आ जाती है कि जब इंसान के शऊर पर मजलिसों का हिस्सा नहीं रह जाता है और मजलिसें सुनने का ज़ौक़ नहीं रह जाता है तो वो यकीनन गुम कर देता है। दुनिया में एक इंसान ऐसा भी आया जहां जिब्रील पीछे रह गया और हुजूर अकरम आगे निकल गए।
توجہ دیجیے گا، وہ کون سا مقام تھا؟ وہ معراج کا مقام تھا۔ معراج کا مطلب جہاں تک کوئی نہ گیا، وہاں فرشتے کو پیچھے کر کے کہا کہ تمہیں پیچھے کیوں کی جا رہا ہے؟ تو جبریل امین نے آواز دی، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان وہاں جا سکتا ہے جہاں ملک نہیں جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان وہاں جا سکتا ہے جہاں ملک نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا پروردگار جبریل کو پیچھے روکنے کا سبب کیا ہے؟ کہ سوال قائم ہوا تھا آدم کے دور میں، جواب آیا ہے خاتم کے دور میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بس اب مجھے اس سے زیادہ جانا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ کڑواہٹ بہت پیدا ہو جاتی ہے جب ایسے موضوع میں آدمی اندر گھستا۔ حالانکہ پروردگار عالم یہ آواز دیتا ہے کہ ہم کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے، البتہ طاقت کو اتنا حوصلہ ضرور دیتے ہیں کہ وہ اپنی منزل تک آ کر دیکھ لے کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جانے والا ہے۔ متوجہ رہیے گا، آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کتنی مجلسیں کیسے سنتے ہیں، اس بات کو جیسے چاہیے گا ویسے سنیے۔ اگر وہ چاہتا تو ابرہہ کو اس کے گھر ہی میں گھوٹ کے مار دیتا، مگر اسے کعبے تک آنے کا موقع دیا تاکہ بدل سکے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں یا نہیں سنا رہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ اے میرے معبود، کعبے تک آنے کی ہمت کیوں دے رہا ہے؟ وہیں رگڑ کے رکھ دے کہ تو نہیں جانتا۔ میں اپنے دشمن کو مہلت دیتا ہوں تاکہ وہ طاقت دکھا سکے۔ جب میری قدرت دکھانے کا موقع آتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اب بچ کے جانے کا کوئی گمان نہیں ہے، اس لیے کہ طاقت اور ہوتی ہے، قدرت اور ہوتی ہے۔ طاقت اور ہوتی ہے، قدرت اور ہوتی ہے۔ طاقت نام ہے آگ جلانے کا، قدرت نام ہے زندہ بچانے کا۔ جملہ ہے یہ، طاقت نام ہے آگ جلانے کا، قدرت نام ہے زندہ بچانے کا۔ آپ جملے کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا۔ طاقت نام ہے کنویں میں دھکیل دینے کا، قدرت نام ہے نکال کے بادشاہ بنا دینے کا۔ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا۔ طاقت نام ہے تلواریں لانے کا۔ کیا جملہ ہے یہ؟ طاقت نام ہے تلواریں لانے کا، قدرت نام ہے نیزہ پہ تلاوت کرانے کا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک انسان تھا ابرہہ، جس کے اندر درندگی آ گئی، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اور قوت کا آنا تھا کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے گھر کو ڈھانے کے لیے کعبے کی طرف بڑے بڑے ہاتھی لے کے آئے۔ اتنے بڑے ہاتھی کہ مکے میں اس سے پہلے اتنے بڑے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ بھیڑیں پالنے والی قوم، بکریاں چرانے والے لوگ، اونٹوں کی دنیا پر بسنے والی ملت کیا جانے کہ ہاتھی کسے کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ جب ہاتھی دیکھے تو برتن، بھیڑ، بکریاں لے کر سارا مکہ باہر، سارے مکے میں کوئی نہیں بچا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں سارے کے سارے؟ روایت نے لکھا ہے، اب آپ اس کو محسوس کیجئے گا یا نہ محسوس کیجئے گا وہ میری مرضی نہیں ہے۔ میری تاریخ پہ نگاہ اور تاریخ کو پڑھنا ہی میرا اپنا معیار ہے۔ متوجہ رہیے گا، تاریخ نے لکھا ہے کہ صرف 2 آدمی بچے، ایک عبد المطلب اور ایک ابو طالب۔ آپ پتہ نہیں بیداری سے سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں۔ ایک عبد المطلب اور ایک ابو طالب۔ جناب عبد المطلب کعبے کی دیوار سے اپنی پشت لگائے کھڑے تھے کہ جناب عبد المطلب نے پوچھا، پورا شہر بھاگ گیا، ہم دونوں یہیں کھڑے ہیں، کہ بیٹا آج ہی تو پتا چلے گا کرار کی نسل کہاں ہے، فرار کی نسل کہاں ہے۔ آج ہی تو پتا چلے گا کہ کرار کی نسل کہاں ہے، فرار کی نسل کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب اس نے حملہ شروع کیا تو جناب عبد المطلب اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی اس پہنچے، اس سے کہا کہ تیری فوج میرے اونٹ لے آئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ
کعبے کے لیے کوئی سوال رکھیں گے، کعبے کو بچانے کی بات کریں گے، کچھ رشوت دینے کی کوشش کریں گے کہ میں کعبے کو ڈھانے سے چھوڑ دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں کعبے کا متولی ہوں، مالک نہیں۔ میں مجلس پڑھتے ہوئے کبھی کبھی سماج کی رگوں کو بھی ٹٹولتا ہوں۔ جناب عبد المطلب کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہر متولی مالک نہیں ہوتا، ہر متولی مالک نہیں ہوتا ہے، وہ متولی ہوتا ہے، مالک کو بچانے کا حق ہے، بیچنے کا حق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ متولی کو بیچنے کا حق نہیں ہوتا، بچانے کا حق ہوتا ہے۔ جناب عبد المطلب نے یہ کہا اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ہاتھ پھیلا دیے کہ پروردگار عالم میرے اس کعبے کو بچا لے۔ جیسے ہی یہ لفظ کہا کہ میرے اس کعبے کو بچا لے، ویسے ہی جناب عبد المطلب کے پاس کھڑے ہوئے جناب ابو طالب نے کہا کہ ہم ایک بادل دیکھ رہے ہیں۔ کہا بیٹے بادل نہیں ہے، یہ نصرت خدا۔ اب جو قریب آئے تو کیا دیکھا کہ کچھ جانور تھے جن کے پنجوں میں کنکر تھے، اور سب کے سب جناب عبد المطلب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ ان کے پنجوں میں تو کنکر ہیں، کہ اس کا مطلب یقیناً یہ خدا کے گھر کو بچانے آئے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر فطرت کے طور پر آئے ہوتے تو ان کے ہاتھوں میں دانے ہونے چاہیے تھے، ان کے پنجوں میں دانے ہونے چاہیے تھے، مگر ان کے پنجوں میں فطرت کے خلاف کنکر کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اپنا بھیس بدل دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ فطرت بدل دیتا، شعور بدل دیتا۔ لہذا کیا کہا گیا کہ صاحب انسان کو اللہ نے وہ طاقتیں عطا کی ہیں، وہ قوتیں عطا کی ہیں جن قوت کا ادراک انسان نہیں کر سکتا۔ میں نے ابھی تک جو آپ کو بتایا وہ ظاہری کمال تھا، آنکھوں کا کمال، ہاتھ کا کمال، پیر کا کمال، یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ نے ایک انسان کو یہ سوچ کر دی ہیں کہ انسان شکر کرے کہ اتنے اچھے ہاتھ اس کے پاس ہیں، اتنی آنکھیں اس کے پاس ہیں، اتنے پیر اس کے پاس ہیں، اتنا دماغ اس کے پاس ہے، اتنا خون اس کے پاس ہے۔ اگر انسان اپنے جسم ہی کا شکریہ کرے تب بھی لائن لگ جائے گی شکر کے سجدوں کی۔ میری دو تین باتیں اور باتوں کے بعد آپ کا احساس اور آپ کے حوالے مجلس۔ مثال کے طور پر ایک آنکھ ایسی جیسی اللہ نے دی ہے، کسی اور سے لے کے دکھلاؤ تو پتا چلے گا کہ یہ بھی لائق شکر ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ ایک پیر ایسا جیسا اللہ نے دے کر بھیجا ہے، کبھی لے کر دکھلا تب پتا چلے گا کہ دوسرا بھی وہی دے سکتا ہے جو پروردگار نے دیا ہے۔ یہ کمال کی بات ہے کہ جو اللہ دے دیتا ہے اسے کوئی نہیں دیتا۔ اب اگر آپ توجہ دے رہے ہیں تو میں ایک لفظ کہوں گا اور اسی پہ اعتبار کر لوں گا کہ میری مجلس کس منزل تک جائے گی اور کس منزل تک نہیں جائے گی۔ پروردگار دینے کا نام نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام ہے۔ کیا جملہ تھا یہ خدا کی قسم! دینے کا نام نہیں ہے اللہ، دیتے رہنے کا نام ہے۔ دیتے رہنے کا مطلب آنکھ دے دی تھی، روشنی نہ دیتا، متوجہ رہیے گا۔ دماغ دے دیا تھا، سوچے نہ دیتا۔ دل دے دیا تھا، دھڑکنے نہ دیتا۔ خون دے دیا تھا، روانی نہ دیتا۔ پیر دے دیے تھے، رفتار نہ دیتا۔ نظریں دے دی تھی، آثار نہ دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خالی دیا ہی نہیں ہے، دیتے رہنے کا نام پروردگار ہے۔ اب لفظ سنیے گا، جو دے دے اسے سخی کہتے ہیں، جو دیتا رہے اسے کریم کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جو مسلسل دیتا رہے، مستقل دیتا رہے، خالی دینا ہی کمال نہیں تھا، دیتے رہنا۔ یہ تو اس دن پتا چلے گا کہ جب آپ ایک ہاتھ لگا کر آؤ گے۔ اس سے زیادہ حساس جملہ بھی میرے پاس نہیں تھا۔
और इससे ज्यादा मैं अपने आप को क्लियर भी नहीं कर सकता था। एक नकली दांत असली दांतों के बीच में आके ही बता देगा, जब निवाला दबेगा, जब लुकमा दबेगा तभी बता देगा असली कौन सा है, नकली कौन सा है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दांत। अजीब बात है, जब नकली दांत दहन में नहीं चल सकता तो नकली खलीफा शरीयत में क्या चलेगा। एक सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर कौन नकली चलेगा? नहीं, असली ही चल सकता, असली ही चल सकता, नकली का वजूद ही नहीं चल सकता। एक और सुनिए, और शायद आप समझ जाए, ना समझे तब भी कोई बड़ी बात नहीं। उसने कहा साहब आंख फूट गई सो फूट गई, मुकद्दर ना फूटे, आंख फूटे तो फूटे, आंख फूट गई, मुकद्दर नहीं फूटना चाहिए। कहा साहब फूट तो गई है, अब आप बदसूरत लगने लगे। इसका मतलब यह है कि अगर एक नूर अपनी जगह से गायब आ जाए तो सूरत बिगड़ जाती है, अगर नूर दीन से हट जाए तो शरीयत बिगड़ जाएगी। अगर नूर थोड़ी सी देर के लिए दीन से हट जाए तो शरीयत का हाल क्या होगा, मुतवज्जे रहिएगा। इसी आंख को अस्पताल में आपको बदसूरत नहीं होने देंगे, आप क्या करेंगे साहब? का एक पत्थर की आंख लगाएंगे। मैंने कहा ये पत्थर की आंख क्या करेगी? कहा ये करेगी कुछ नहीं, बस अपनी जगह बैठी रहेगी। हाय हाय हाय, आप पता नहीं मुझे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। कहा ये कर कुछ नहीं सकती, इसलिए कि इसमें सलाहियत ही नहीं है जो ये करे। अलबत्ता ये उस नूर की जगह बैठ सकती है। हाय 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 हाय, उस नूर की जगह बैठ सकती है। इसका मतलब यह है जो नूर खुदा देता है उसमें सूरत भी है, सीरत भी है, और जो नूर की जगह आता है न सूरत है न सीरत है। जो नूर की जगह आता है, जो नूर की जगह आता है, कई आंख करेगी कुछ नहीं। आप अलबत्ता दूर से देखने वालों को ऐसी ही दिखाई देगी कि आंख है, हाय हाय, जबकि है नहीं। तवज्जो दे रहे हैं आप? है नहीं, मगर है क्यों? इसलिए कि उसकी जगह पे है, उसकी जगह पे है। मुतवज्जे रहिएगा, ये मैं आंख की मिसाल दे रहा हूं सिर्फ। मैंने कहा कि भाई ये आंखें अल्लाह की दी हुई हैं, क्या दलील है कि ये अल्लाह ही की दी हुई हैं? का अल्लाह ही की दी हुई हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस आंख को 1 इंच ऊपर लेके जाओ, 1 इंच नीचे लेके आओ, या एक आंख बीच में लगा दो। जितनी शक्लें इस नूर को अपनी जगह से हटाने की आप बनाएंगे, बदसूरती बढ़ेगी, खूबसूरती नहीं। अरे मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, बदसूरती बढ़ेगी, खूबसूरती नहीं। अजीब बात है, जब बदन में लगाए हुए नूर को उसकी जगह से नहीं हटाया जा सकता तो शरीयत में मुअय्यन किए हुए नूर को उसकी जगह से कौन हटा सकता? इसका शरई मतलब ये हुआ कि इंसान को परवरदिगार आलम ने जो नौयत तख्लीक इनायत की है वो खूबसूरत, कितनी खूबसूरत है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अलबत्ता मैं एक आयत और पढ़ता हूं, ये भरोसा करते हुए कि आयतें भी सुनी जा रही हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के सर पर ताजे करामत रखा। क्या मतलब? इंसान को खाली इंसान ही नहीं बनाया, बेहतर इंसान बनाया, बुजुर्ग बनाया। करामत का तर्जुमा है जिसकी इज्जत हो, उसको ऐसा बनाया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सलवात पता मैंने क्यों पढ़वाई बेटा? ये सलवात मैंने इसलिए पढ़वाई कि जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसकी तरफ आप मुतवज्जे हो जाए। इंसान कौन है, ये एक सवाल है। कौन है मौलाना? मैंने कहा हो सकता है कि आदमी ये समझ रहा हो कि हाथ पैर आंख कान नाक इसके मजमूए को इंसान कहते हैं।
جو صاحبان نظر بیٹھے ہیں وہ بالکل خاموش نہیں رہنے چاہیے اس جملے پر، اور جن کے پاس نظر، ادب، لحاظ، شریعت، مذہب، دین سے کوئی وابستگی نہیں ہے، وہ بالکل چپ رہیں، انہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جملہ سنیے، یہ ساری چیزیں آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر، کان، یہ جسم کا مجموعہ ہے، انسان کا نہیں۔ یہ جسم کا مجموعہ ہے، انسان کا نہیں۔ کیوں مولانا ایسا کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ اس لیے کہ انسان جس سے یہ کہا گیا تھا علم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا؟ یہ عہد جب لیا جا رہا تھا تب انسان تھا، جسم نہیں تھا۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا۔ یہ عہد جب لیا جا رہا تھا تب انسان تھا، جسم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جسم کا نام انسان نہیں ہے، انسان اور ہے، انسان اور ہے۔ اب توجہ دیجیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب قبر میں انسان پہنچ گیا تو اس سے کہا گیا اسمعی فم، یہاں جسم سے سوال نہیں ہے، انسان سے سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جسم سے پہلے بھی تھا، توجہ دیجیے گا، انسان جسم سے پہلے بھی تھا، جسم کے بعد بھی تھا۔ انسان جسم سے پہلے بھی تھا، جسم کے بعد بھی تھا۔ اگر جسم سے پہلے انسان نہ ہوتا تو جبریل کا استاد نہ بنتا۔ آپ پتہ نہیں بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ اگر جسم سے پہلے انسان نہیں ہوتا تو جبریل کا استاد نہیں بنتا۔ اگر جسم کے بعد انسان نہ ہوتا تو یا علی مدد کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ کہاں سے چلا تھا اور کہاں آ گیا؟ لیکن ایک لفظ ضرور کہوں گا، علی کعبے سے پہلے بھی علی تھے، علی کوفے کے بعد بھی علی ہیں۔ یہ شیعوں کے درمیان مجلس ہو رہی ہے، سیدوں کی بستی میں مجلس ہو رہی ہے۔ علی کعبے سے پہلے بھی علی تھے، علی کوفہ کے بعد بھی علی ہیں۔ اگر کعبے سے پہلے نہ ہوتے تو نبیوں کی مدد نہ ہوتی، اگر کوفے کے بعد نہ ہوتے تو ہماری مدد نہ ہوتی۔ توجہ دیجیے گا، وہ لفظ جو مجلس کو مجلس بنائے گا، علی کا کمال یہ ہے کہ جسم سے پہلے نبیوں نے پکارا ہے، جسم کے بعد ولیوں نے پکارا ہے۔ جسم کے بعد لہذا ایک انسان جسے آپ انسان کہنے جا رہے ہو، وہ ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک کا مجموعہ نہیں ہے۔ کہا مولانا پھر انسان کون ہے؟ ایک لفظ ہے جو بہت سمجھا سکتا تھا، اور وہی آخری بات بھی ہوگی، پھر اس کے بعد مسائل کریں۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ لفظ اتنا باریک ہے کہ میں اس کو سمجھانے میں بھی پریشان ہوں کہ واقعاً وہ آپ تک پہنچ پائے گا نہیں پہنچ پائے گا، اور آپ کے وسیلے سے بچوں تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ انسان کا نام انسان نہیں ہے، انسانیت کا نام انسان ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ آدمی کا نام آدمی نہیں ہے، آدمیت کا نام۔ اگر آدمی ہے تو یہ دیکھو آدمیت کتنی ہے، اگر اس انسان ہے تو یہ دیکھو انسانیت کتنی ہے۔ اب لفظ بدل لیں، اگر مسلمان ہے تو یہ دیکھو اسلام کتنا ہے، اگر شیعہ ہے تو یہ دیکھو شیعت کتنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان ہونا الگ، انسانیت کا ہونا الگ۔ اب پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، میں تو لفظوں ہی میں بند کرتا ہوں مجلس کو۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی ذات سے نہیں پہچانا جاتا، صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ آدمی ذات سے نہیں پہچانا جاتا، صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ شاید تمہاری نظر ہے یہ جملہ، آدمی جمال سے نہیں پہچانا جائے گا، کمال سے پہچانا جائے گا۔ یہ مت دیکھنا صورت کیسی ہے، یہ دیکھنا سیرت کیسی ہے۔ تمہیں بولنا پڑے گا اس لفظ پہ۔ سوال یہ نہیں ہے کہ دولت میں کون زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے۔
سوال یہ ہے کہ فضیلت میں کون زیادہ ہے؟ اگر مجلس بن سکتی ہے تو اس لفظ پر جو آپ کی خدمت میں ہے توجہ دیجیے گا، یہ مت دیکھنا مالدار کون ہے، دیکھنا صاحب کردار کون ہے۔ آدمی کی کوئی قیمت نہیں، یہ جسم فنا بھی ہو جائے تو آدمی زندہ رہتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ آج کل کا سی سی ٹی وی کیمرہ ہر چور کو پکڑ کے بتلا دیتا ہے، جب چور یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، کیمرے نے کہا تم ہی ہو کوئی اور ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں تم سے کہا جائے تم کہہ رہے ہو میں ایسا نہیں کیا تھا، فرشتے کہہ رہے ہیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اچھا کرے گا وہ اچھائی دیکھے گا، جو برا کرے گا وہ برائی دیکھے گا۔ دیکھے گا کہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک ویڈیو وہ ہے جو یہاں کے تھانے میں چلتی ہے، ایک ویڈیو وہ ہے جو قبر میں چلے گی۔ سوال یہ ہے جب کیمرہ بنانے والا تصویر کھینچ سکتا ہے تو جس نے دنیا بنائی ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو ذات کا نام انسان نہیں ہے، صفات کا نام انسان ہے۔ ظاہری چیزیں جتنی بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ چل رہی ہیں سب کی سب ختم ہوتی چلی جا رہی۔ کون سی چیز ہے جسے آپ روک سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی سی چیز نہیں ہے جسے آپ روک سکتے ہو۔ لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں سے مصائب کی طرف جاؤں گا، مگر ایک لفظ کہہ کر جاؤں گا۔ ایک فائدہ انسان کو دنیا دیتی ہے، دوسرا فائدہ دین۔ تخت کی حکومت الگ ہے، مسلح کا اختیار الگ۔ آئے ہائے آئے ہائے، تخت کی حکومت الگ ہے، مسلح کا اختیار الگ، دولت کا اختیار الگ ہے، دینیات کا اقتدار الگ۔ متوجہ رہیے گا، انسان کی دنیا الگ ہے، صاحب ایمان کی دنیا الگ۔ کیا ان ساری چیزوں کو میں جمع کر دوں؟ اگر جمع کروں گا تو ایک ہی لفظ میں، اگر صحت دوا دیتی ہے تو دعا بھی دیتی ہے۔ متوجہ ہو گیا؟ اگر صحت دعا دے سکتی ہے تو دوا بھی دے سکتی ہے، اگر تذکرہ بادشاہوں کا ہے تو فقیروں کا بھی ہے۔ کہ آپ سمجھے نہیں سمجھے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اپنی بات کے آخر میں کربلا کی طرف جاتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا کہ ایک فقیر تھا جو دلی سے چلتا ہوا راجستھان پہنچا، اجمیر، اور اجمیر میں جا کے انہوں نے اپنا مصلی بچھا دیا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے مانوس ہو جائیں اس بات سے کہ اگر وہ چاہیں تو مصلی سے فائدہ اٹھا سکتے، اگر وہ چاہیں تو دین ان کی مدد کر سکتا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز سے اور روزے سے مدد مانگو۔ اس کا مطلب یہ کہ نماز اور روزہ مدد کرتا ہے، تم نے مدد مانگی نہیں ہے وہ بات الگ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تمہیں چاہیے کہ تم نیکی اور تقوی کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور کبھی بھی سرکشی اور گناہ کی مدد نہ کرو۔ یہ تمہیں قرآن مجید کے اسباق ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ انہوں نے مصلی بچھا دیا، ایک بادشاہ نے اپنے کارندے بھیج کے کہا کہ ان سے کہو یہ مصلی اٹھائیں۔ نہیں، انہوں نے کہا چھوٹی سی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تجھے کیا ٹینشن ہے، تو مجھے نماز پڑھنے دے۔ کہا نہیں یہ ہماری حکومت ہے۔ کا غلط سوچ رہا ہے، حکومت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کی۔ کہا نہیں یہ ہماری زمین ہے۔ کہ تو غلط سوچ رہا ہے، تجھے دی گئی ہے، تیری ہے نہیں۔ ان الارض للہ، زمین جتنی بھی ہے سب کی سب اللہ کی۔ خواجہ نے یہ جواب دیے، بادشاہ کے سپاہی بادشاہ کے پاس پہنچے، کہا وہ تو ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا وہ ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا اس سے جا کے کہو کہ ہمارے اونٹ اس جگہ پہ بیٹھیں گے۔ گئے خواجہ اجمیری کے پاس، کہا بھائی میری جگہ میں بیٹھیں گے کیا، اونٹ لا کے بٹھا دے۔ انہوں نے چاروں طرف خواجہ کے اونٹ بٹھا دیے، بادشاہ نے اونٹ بٹھا دیے چاروں طرف۔ خواجہ نے نماز کے لیے نیت کرنا چاہی، ایک آدمی نے پوچھا حضور اونٹ کا بیٹھے ہی رہیں گے؟ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اب سپاہی 2 دن تک اٹھاتے رہے،
میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں، بادشاہ کے آرڈر میں اتنی حکومت نہیں تھی جتنی خواجہ کے قول میں حکومت تھی۔ تمہیں فرق پتا چل رہا ہے کہ تخت حکومت کیا ہے، مسلح کی طاقت کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک دولت والا کیا ہے، عبادت والا کیا ہے؟ اگر اقتدار نہیں تھا تو کیوں ایسا ہوا کہ خواجہ اجمیری نے ان اونٹوں پر، نتیجہ یہ ہوا کہ نہ جانے کس کس طریقے سے ان اونٹوں کو وہاں سے ہٹایا گیا، اٹھے پھر بھی نہیں، جو بیٹھ گئے اٹھ کے نہ دیے۔ اب اس نے کہا کہ یہ ایسے نہیں بھاگے گا، اس پہ پانی بند کر دو۔ ایک تالاب تھا برابر میں، اس پر پہرا بٹھا دیا گیا، سارے تالاب پر پہرا۔ صبح سے دوپہر آ گئی، خواجہ کچھ نہیں بولے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت آیا، اپنے شاگرد سے کہا یہ لو لوٹا، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ کہا حضور میں تو جانے کب سے پیاسا بیٹھا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا وہاں تو تالاب پہ بہت بڑا پہرا ہے۔ کہا اچھا، اگر پہرا ہے تو اس پہرے کو ہٹا نہیں سکتے؟ کہا نہیں، بادشاہ کے سپاہی ہیں جو چاروں طرف تالاب کو گھیرے ہوئے۔ کہا تو ان سپاہیوں کے قریب جانا اور وہاں میرے یہ وضو کا لوٹا لے جانا، اور اس تالاب سے کہنا کہ تجھے خواجہ نے بلایا۔ اوئے ہائے 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 ہائے، توجہ دیجیے گا، تالاب پہ پہرا دینا اور ہے، تالاب کو حکم دینا اور ہے۔ تجھے خواجہ نے بلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پورے کا پورا تالاب اس لوٹے میں، تالاب اور لوٹا جتنا سوچتا ہو سوچتے رہیے گا، لیکن یہ طے ہے کہ ایک فقیر کی وجہ سے تالاب سمٹ کے لوٹے میں آیا۔ توجہ دیجیے، ایک فقیر کی وجہ سے تالاب سمٹ کے لوٹے میں آیا، مگر میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں یہ صاحب ایمان ہے، کلے ایمان نہیں ہے۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، یہ اجمیر کا فقیر ہے، مکے کا جناب امیر نہیں ہے۔ جب فقیر کی یہ منزل ہے، جب فقیر کی یہ منزل ہے، جب فقیر کی یہ حالت ہے تو جناب امیر کی حالت کیا ہوگی؟ جب ایک صاحب ایمان کی منزل یہ ہے تو کل ایمان کی منزل کیا ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوت اور طاقت، اختیار اور اقتدار دین بھی عطا کرتا ہے، مذہب بھی عطا کرتا ہے، صاحب قوت دین بھی بناتا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کی طرف جاؤں جو 10-15 آیتیں میں سناتا کہ قرآن مجید نے ہر انسان کو کچھ صفات عطا کی ہے، ان کو چھوڑ دیجئے، میں اور ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن مدینے کی کچھ عورتیں، مکے کی کچھ عورتیں جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس آئیں، اور آ کے بولی کہ تو جو اپنے بھتیجے محمد کا احترام کرتی ہے، ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی چچی اپنی بھتیجے کے لیے اٹھتی ہو، اور اسے تو نے ہی پالا ہے، اپنے ہی پالنے والے کا احترام کرتی ہے۔ کہا میں نہیں کرتی، میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے وہ مجھے مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس کی تعظیم کروں۔ ان عورتوں نے کہا بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اور وہ انہیں مجبور کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں کیسے مجبور کرتا ہے۔ لہٰذا 8 عورتیں تیار ہو گئیں کہ ہم تمہیں اٹھنے نہیں دیں گے، تمہارے کاندھے دبا کے بیٹھیں گے۔ جیسے ہی فاطمہ بنت اسد کو ان عورتوں نے وہ عورتیں دبا کے بیٹھی، حضور اکرم تشریف لائے، جیسے ہی سرکار تشریف لائے، جناب فاطمہ بنت اسد اٹھ گئی۔ وہ ساری عورتیں کچھ ادھر گری کچھ ادھر گری، جناب فاطمہ نے بنت اسد نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا۔ بس ایک مرتبہ یقیناً ان عورتوں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھ گئے تو کرار کی ماں ہے۔ یہ طاقت، یہ قوت کس چیز کی ہے؟ یہ ادراک کس چیز کا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اور بہت ساری باتیں ہیں
جو یہاں بیان کی جا سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک اختیار، ایک اقتدار ہوتا ہے، اور آل محمد کی وہ طاقت، وہ قوت تکوینیہ کہ جس کی بیس پر آل محمد کو اولی الامر بنایا جاتا ہے اور صاحب اختیار بنایا جاتا ہے، اگر کبھی اس پہ بحث ہونے لگے کہ جو چیز نہ ہوتی ہو اس کو بھی یہ کر کے دکھلا دیتے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا انسانیت صرف اتنا جانتی ہے کہ جناب عیسیٰ نے پرندے پیدا کیے مگر مٹی سے بنا کر۔ پہلے مٹی سے ان کی تصویر بناتے تھے، پھر ان پرندوں کو اذن خدا سے زندگی دیتے تھے۔ یہ قرآن مقدس کا جملہ ہے، مگر کہیں بھی ایسا نہیں سنا گیا کہ کسی تصویر کو زندگی دی ہو جناب عیسیٰ نے۔ جناب امام رضا نے تصویر کو زندگی دے کے کہا کہ ان کا اختیار تھا کہ مٹیریل ہو تو زندہ کریں گے، ہمیں یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ مٹیریل ہو تو زندہ کریں، ہم حکم دے دیں تو تصویر سے زندہ شیر نکل آتا۔ تو جن کا اختیار، جن کا اقتدار اتنا ہو، ہاں میں ایک لفظ ضرور کہتا ہوں کہ علی علیہ السلام گھر سے نکل رہے، امام حسن سے کہتے ہیں کہ بیٹا آج امتحان کا وقت ہے، میں کوفے کی مسجد میں جا رہا ہوں، تم سنت نمازیں ادا کر کے میرے ساتھ۔ یہ جو جانا تھا، یہ جو دشمن کو جگانا تھا، یہ سارے کا سارا امامت کی بنیاد پر تھا، اور امامت وہ منصب ہے جو اللہ کی جانب سے علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی۔ اگر علی مرتضیٰ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کہے گا ہمیں نے تمہیں علم دیا کہ یہ قاتل ہے، اور تم ہمارے اوپر اتنا یقین نہیں رکھتے کہ ہم بچا سکتے ہیں، لہٰذا بچانے والے پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین کے قدم کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، اور کربلا کی طرف اس لیے بڑھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے قدم کہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں تھا جو جوہر صبر کو ایسے دکھلا سکے جیسے حسین نے دکھلا۔ عزیزو، ایک گھر میں 2 موتیں ہوئیں، آپ کے قدم اکھڑنے لگے، گھر پہ بھیڑ ہو گئی، اس لیے کہ ایک ہفتے کے اندر 2 موتوں کا ہو جانا ایک گھر کے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ آپ کی کثرت نے ان کو یقین دلا دیا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا مجمع ہے، ہمیں صبر آ سکتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کبھی کربلا میں یہ تصویر لے کر چلے، تمہیں جا کر پتا چلے گا کربلا کے میدان میں کہ کربلا میں مرنے والے مرتے رہے مگر کوئی حسین کو پرسہ دینے والا نہیں ہے۔ آخر ہو گیا امام حسین علیہ السلام، ایک ہی گھر سے 2 جنازے نکلے، ہاہاکار مچ گئی۔ ایک ہی گھر میں 2 آدمیوں کا 40واں ایک ساتھ ہوگا، مصائب و آلام ٹوٹ پڑے۔ لیکن سوچو کہ 72 کو رونے والی کیا کرے؟ جہاں 72 میتیں پڑی ہوں اور کوئی غسل و کفن دینے والا نہ ہو، وہاں کیا کیا جائے؟ اگر ایک ساتھ کئی انتقال بھی ہو جاتے ہیں تو انسان بہرحال غسل و کفن تو دے دیتا ہے، مگر ہائے رے حسین، ہائے رے حسین۔ عزیزو، یہ وہ جگہ ہے جہاں مراثی سنے جاتے ہیں۔ میں لفظوں میں مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، لہذا صرف ایک احساس اور مجلس تمام۔ احساس کیا ہے؟ ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے ہیں جہاں کربلا میں حسین صبح سے شام تک کھڑے رہے، چاہے ہمارے اوپر کتنے ہی مصائب کیوں نہ ٹوٹ جائے، لیکن ہم ان مصائب و آلام میں وہاں سے نہیں گزرتے جہاں سے حسین گزرے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں بس ایک لفظ کہوں گا اور مجلس تمام ہو جائے۔ جنگ مغلوبہ کربلا میں صبح کو ہوئی، صبح کی نماز پر 10,000 تیر چلے، امام حسین کا لشکر نماز پڑھ رہا تھا، ان 10,000 تیروں کی زد میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے 50 ساتھی شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 50 ساتھی۔ 50 ساتھیوں کے درمیان میں امام حسین کے اپنے اعزاء و اقربا میں سے بھی کچھ افراد تھے، یہ روایت بتاتی۔
چونکہ آپ ایسی کربلا سننے کے عادی نہیں ہیں اور اتنی ڈیٹیل سے سننے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے آپ کی حیرت اپنی جگہ ہے، لیکن میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ سنیے گا۔ ان 50 لاشوں کے درمیان میں امام حسین کھڑے ہوئے صرف رو رہے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں تم سب کے سراہنے آ جاؤں۔ کوئی بھی اپنے مرنے والوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہے، مگر مجھے چھوڑ کے اس لیے جانا پڑے گا کہ عصر تک کربلا کو تمام ہونا ہے۔ اور یہ کہہ کے حسین لاشوں کے درمیان سے نکل آئے، انا للہ۔ اجرکم علم۔ عجب عزیزو، ایک گھر میں ایک میت ہوتی ہے، میت آنے کے بعد جو اس کا عزیز ہوتا ہے وہ اس میت کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب میت آ جائے گی تو اس کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے پاس ہی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر امام حسین کا کمال یہ تھا کہ امام حسین ایک میت لاتے تھے اور بہن کو دے کے کہتے تھے کہ بہن میں دوسرا جنازہ لینے جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بات میں نے کہی تھی اس کو مکمل کرتا، جتنے بھی جنازے تم نے اٹھتے ہوئے دیکھے ہوں گے، کوئی جنازہ ایسا نہیں اٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جس جنازے کو 4 کاندھوں پہ نہ دیکھا ہو۔ کربلا تمام ہو گئی عزیزو اس جملے میں، 4 کاندھوں پر ہی آپ نے ہر میت کو دیکھا ہوگا۔ جو گھر سے میت نکل کر قبرستان گئی، جو شہر سے کسی اسپتال سے نکل کر گھر میں آئی، ہمیشہ 4 کاندھوں پر ہی میت دیکھی ہوگی۔ مگر امام حسین نے بہت سے جنازے ایسے اٹھائے، اکیلا حسین، اکیلا جنازہ، اے زینب، اجرکم اللہ، اکیلا جنازہ، اکیلے امام حسین۔ بس میں ایک ایسی بستی میں ہوں جس نے مصائب و آلام کی دنیا دیکھی ہے، جب بھی کبھی جنازہ اٹھے ایک بات دیکھنا کہ اگر کوئی بزرگ کاندھا دینے لگے تو فوراً جوان اسے ہٹا کے کہتا ہے کہ آپ کے بس کا نہیں ہے کاندھا دے، لہذا میں کاندھا دوں گا، آپ الگ ہٹ جائیے۔ ہاں جی، جو بزرگوں کو جوان ہٹا دیتے ہیں، مگر حسین صبح سے شام تک جنازے اٹھاتے رہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا اے میرے مولا ارے آپ جنازہ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر عزیزو، یقیناً مجلس تمام ہو گئی، آپ نے معال مجلس ادا کیا، آپ کی آوازیں بلند ہوئی۔ ہاں، سید سجاد کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، امام ششم کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب بھی کبھی ہمارے جد کا ذکر ہو کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے جد کو تڑپا تڑپا کے مارو۔ یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا گیا اور اس کا کوئی سہارا نہ رہا۔ عزیزو، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے آثار دیکھے کہ خبر آئی فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، باڈی بالکل پاش پاش ہو چکی ہے، پاش پاش باڈی کو بھی جو دور و دراز ہے وہاں سے جب آتی ہے بستی میں نے آ کے دیکھا ہے جس کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے باڈی، اس ٹکڑے ٹکڑے لاش کو بھی جب لوگ گھر میں لے کر آتے ہیں تو 4 کاندھوں ہی پر لاتے ہیں۔ لیکن ہائے میرا مولا، جب جناب قاسم کا لاشا لینے کے لیے گئے تو آبا کو پھیلایا، آبا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، اب کوئی کاندھا نہ تھا جو امام حسین کے سامنے آتا۔ ایک مرتبہ یا علی کہہ کے گٹھری اٹھائی، اسے سر پہ رکھا، آواز دی اے ام فروا، ارے تیرے لاڈلے کی میت آ رہی ہے۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عقدۂ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بر لانا۔
پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ معبود اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کے لیے اور مرحومہ کے لیے ارواح کی تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمانا۔ ہماری اس مجلس کا ثواب جو تو نے معین کیا ہے اس کو ان مومنین و مومنات کے لیے بھی قائم و دائم رکھنا جو اس خانہ وادی سے متعلق ہیں۔ اے میرے معبود ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محروم نہ کرنا۔ مومنین جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم و مرحومہ کی روح کو شامل۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخی، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الرسیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علیکم وعلی ولدک علی وعلی اخیک بالفضل عباس وعلی سائر المستشهدین واکملین، ویا لیتنا كنا معهم فافوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شمس الشموس ویانس النفوس ایها المدفون بالرسوس، السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا، علیک التحیۃ والسلام، لک الجسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم من الانس والجان، اجر اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی ظہورک وجعلنا من صارف اعوانک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔